دوسرا حضور نے کی فرمایا، فرمایا لا دین لہو، حضور پیچھے قوم نال وعدے کر کے پیچھے ہٹ جانا کہ جی جو میں بس واپس لے رہا ہوں، میں نے تو ایسی باتیں کی تھی، حضور دا فرمان سن تو ہے قوم نال کی دھوکہ کیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا دین لہو لمن لا عہد لہو، فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرے۔ اے دو گلاں حضور ہر تقریر تو پہلے فرمائی، دین کوئی نہیں جڑا امین کوئی نہیں، او دا نا ایمان کوئی نہیں، تے جڑا وعدے دا پکا کوئی نہیں او دا ایمان دین کوئی نہیں۔ دسو تسی انہاں پیچھے چلنے ہو جڑے سال بعد بھی جھوٹ بول رہے کہ نہیں جی آئندہ سال ہوگا، آئندہ سال نہیں، 1000 سال بھی یہ کرن جھوٹ بولن، کچھ بھی انہوں نے نہیں لبنا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ کبھی بھی انہوں نے حالات نہیں ٹھیک ہونے، کبھی بھی نہیں ہونے، روٹی بھی انہوں نے نہیں لبنی، ادھر ہی لبنی جب حضور دے در وال آن گے، حضور دے دین وال آن گے، وہی روٹی دے گا، وہی امن دے گا، وہی سکون دے گا۔ اے روٹی ہے، روٹی کی وجہ تو ہے کہ جناب کشمیر کہتے جی ہماری مراد ہے ہمارا کشمیر، جب ادھر انڈیا آئے گا نا تو میں کہتے جی اشارت کنوں کہہ دے رہے ہو، اشارت کنوں کہہ دے رہے ہو 72 سال، اس کشمیر نو کہہ دے رہے ہو یا اس کشمیر نو کہہ دے رہے ہو تس؟ ہن جب اوکھا ویلا آیا کہنے لگا جو پائی یہاں سے جہاد کے لیے، سنو یہ بھی حضور کا فرمان، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان، الکف عن عمن لا الہ الا اللہ لا تکفر بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل۔ حضور نے فرمایا 3 چیزاں اصل اسلام میں چن، فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا سی گناہ دی وجہ تو میرا امتی کوئی بھی انہوں کافر نہیں کہہ سکتا، گناہ دی وجہ جتنا مرضی وڈا کوئی گناہ کرے۔ حضور نے فرمایا گناہ دی گل کر رہے ہیں، گستاخی رسول دی بات نہیں کر رہے، وہ مسئلہ ہی ہو رہے، گناہ جتنا وڈا کوئی کرے، جتنا وڈا کوئی گناہ کرے لوگ تڑپ اٹھن توبہ توبہ، حضور نے فرمایا گناہ کی وجہ سے کوئی میرا امت کا مفتی اس کو کافر قرار نہیں دے سکتا۔ وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، جتنا بھیڑا کام کرے اس بھیڑے کام دی وجہ تو حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی اس کو اسلام سے نہیں خارج کر سکتا۔ اور اگلی بات وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُّذْ بَعَثَنِ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى أَن يُقَاتِلَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ۔ حضور نے دوسری گل فرمائی اصل ایمان ہے، فرمایا جب سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے جہاد کو فرض قرار دیا، اور فرمایا میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا، جہاد کرے گا دجال سے۔ اور حضور نے فرمایا کسی ظالم کا ظلم جو ہے ظلم تے اترے ہوئے کہ جو یہاں جہاد سے جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہے، اور نہ غدار ہے نا جی، اور جو کشمیریوں کا دشمن ہے اور پاکستان کا غدار ہے۔ حضور نے فرمایا کسی ظالم دا ظلم لا یبتلو جور و جائرن، حضور نے فرمایا کسی بھی ظالم کا ظلم، وہ عمران ہوئے مشرف ہوئے اور جیڑا مرضی قیامت تک بے نظیر ہوئے، نواز ہوئے، کوئی ہوئے، چمچا ہوئے، کڑچا ہوئے، حضور نے فرمایا بڑا تو بڑا ظالم آ جائے میں جڑا جہاد چھڑ کے جا رہا ہے انہوں ختم نہیں کرتا۔ الجہاد 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 اور لبیک کے نعرہ لاؤ، اے نعرہ لاؤ، جڑا بندہ جتنی ٹنگا کمی جا رہی ہیں اتنا میری گفتگو ہی کرے۔ حضور نے فرمایا جے دل خیال بھی کدی نہیں آیا جنہوں جہاد دا، حضور نے فرمایا تو منافقت دی موت مریا۔ حضور نے اپنے بارے جوڑا فرمایا میں تو شاہ جی صرف پڑھ سکنا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں میدان جنگ میں، پھر میں دنیا میں دوبارہ آ جاؤں، پھر میں اللہ کی راہ میں پھر دنیا سے تشریف لے جاؤں، پھر میں دوبارہ آ جاؤں۔ تیسری بات حضور نے اپنے بارے گل فرمائی تو ہڑیاں ٹنگا کیوں کم دیاں، کیڑیاں گلاں کیڑے اسلام تسی بیان کرنے ہو، پوری قوم نو بہت دل بنا کے رکھ دیتا اور نہیں جی حضرت صاحب امن کی بات کرو، میں کہا جاؤ نا مودی نہ امن کی بات کرو، جاؤ مودی نہ، مودی دے کوئی علاج ہے، کال بھائی شاہین آیا، پیچھے پیچھے غوری آیا، اور پیچھے پیچھے اب ابابیل آیا، اور پیچھے پیچھے اب تالی آیا، اور خطف آیا، اور پیچھے جناب خالد ٹینک آیا، پھر درار بھی آیا، پھر پاکستانی فوج بھی پیچھے پیچھے، پھر ایجنسیاں بھی پیچھے پیچھے، نال لبیک دا نعرہ بھی آیا۔ مودی کفر گلی میں کہنا وہ دلی تو رے کھڑو بھی کوئی
دیکھو 22 کروڑ اور نہ جی اسی 22 کروڑ صرف تسی 50 لاکھ بندہ تیار ہو کے اسی چل پویے لبیک دے نعرے نہ میں کہنا ہندوستان فتح کر دے برما اگے نظر ہی کوئی نہ ہوئے کہنا ہٹو محمد عربی دے غلام صرف 50 لاکھ شہید 1 لاکھ بھی نہیں ہونا تے پوری دنیا سی فتح کر سکتے کیا بات قسم خدا میں گل کر 22 کروڑ تے بڑی دور والی بات ہے نا صرف 50 لاکھ بندہ حضور تے دین واسطے نکلے یقتلون یقتلون عقیدہ ہوئے یا مارنا یا مر جانا ساڑھے واسطے دوویں نفعیاں چیزاں مر گئے تے شہید زندہ رہا تے غازی الجہاد الجہاد